جو ہماری انجمن بنی کیوں بنی، اس کی ضرورت کیا ہوئی، یا اس کا آپ کا نفع کیا پہنچا، تھوڑی سی اس پر میں بات کر لیتا ہوں۔ یہ انجمن آپ کی ایک وقت میں اس کے بانی ہوں، اور یہ میرے ساتھ بیٹھے عثمانی صاحب، یہ بانی ہیں۔ یہ عام لوگوں نے یہ انجمن بنائی آپ کی حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اگر کسائی کی دکان سے کوئی بندہ گوشت لیتا تو اس کو پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے جاتے تھے۔ ٹیلر ماسٹر سے کپڑے کسی نے سلوائے، وہاں پیسے جو ہے نا وہ نہیں دیے جاتے تھے۔ اور ایک عام جو ہے نا بندہ پولیس والا ہوگا، وہ گریبان سے پکڑ کے میرے تاجر کو گھسیٹ کے تھانے میں لایا کرتا تھا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انجمن بنانے کا مقصد کیا تھا کہ میرے تاجر کی تذلیل ہو رہی ہے اور میرے تاجر کی عزت اور وقار بحال ہونا چاہیے۔ آج میں خوش ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہ آج میرے ریڑھی والے کسی کو بھی جانا وہ کوئی بندہ اس طرح پکڑ کے اوپر نہیں لا سکتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں۔ اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ختم کیا، میں نے اپنا کاروبار آپ کے اوپر قربان کیا، میں نے ہر وہ بات کی، اور میں نے دن اور رات نہیں دیکھا، میں نے آپ کی دکانداروں اور آپ کے کاروبار کی چوکیداری کی، آپ کی عزت کی چوکیداری کی، اور ہر وہ کام کیا میں نے کہ جس کا آپ کو نفع پہنچ سکے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نفع پہنچا آپ کو۔ آج آزاد کشمیر بھر کے اندر جتنی حجیرے کی تاجر برادری کی عزت اور مقام ہے، یہ خدا کی قسم کسی شہر کے اندر بھی نہیں ہے، میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں۔ اور یہ کورونا کا جو دور گزرا، اس کے اندر جو عزت آپ کی ہوئی، ہر شہر کے اندر آپ کا چرچا ہوا کہ حجیرے کے تاجر بڑا سوشل تاجر، یہ آپ کی انجمن آپ کے ساتھ کھڑی تھی تو تب ہوا۔ ہمارے ایس ٹی ایم صاحب نے یہ آف دی ریکارڈ بات جیب سے، میں گارنٹی پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 1000 روپیہ دے کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آج 100 روپیہ ماسک نہیں دکانداروں نے پہنا، ہم نے 100 روپیہ جریمانہ کیا، چونکہ ماسک کا 100 روپیہ جریمانہ تھا۔ تو میری موجودگی میں انہوں نے 100 کے حساب سے 1000 روپیہ جیب سے دیا، لیکن آپ کو میں نے تنگ نہیں ہونے دیا۔ کورونا کے اعتبار سے آپ کے کاروبار بھی اس طرح میں نے متاثر نہیں ہونے دیا۔ میں نے بڑے طریقے اور سلیقے سے شہر کو چلایا۔ میں نے شہریوں کے لیے جو ہے نا جو میں نے کام کیے وہ شاید کسی نے نہ کیے۔ یہ کوئی کھیل نہیں بچوں کا، شہر کو چلانا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، اتنے لوگوں کو پورا پارا کرنا مشکل بات ہوتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی عزت کی۔ آپ نے میری بڑی عزت کی، آپ نے ہر دور میں مجھے ووٹ دیے، میری سپورٹ کی، آپ نے میری عزت کی، اس چیز میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، لیکن میں نے بھی آپ کی عزت کی اور آپ کی عزت کے لیے ہر جگہ پر کھڑا رہتا ہوں۔ آپ کی انجمن کا جو رول ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک نمایاں ہے۔ ساری کشمیر کی انجمنیں جو ہے میری انجمن کے بعد بنی ہیں، میں نے انجمن بنائی تو باقی بھی بنی ہیں۔ کیا اس انجمن کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اگر فائدہ پہنچا تو پھر آپ کو انجمن کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ آپ نے نہیں دیکھنا، اس طرف اب آ رہا ہوں کہ جو یہ شہر کے اندر کوئی جس طرح میں اس پر سچی بات ہے کہ میں بالکل سرے سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے بہت چھوٹی بات لگتی ہے یہ کہ بچوں کے کھیل ہے، وہ اپنی تماشا لگایا ہوا نا، جس طرح وہ ایک مداری ڈگڈگی بچاتا ہے، لوگ اس کے پاس لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ مجھے اس طرح لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی نظر لگ گئی میرے شہر کو، اور میرے شہریوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جہاں شہر کے کسی کونے میں کوئی آگ لگانا چاہتا ہے، جس طرح راولا کوٹ کے اندر ہوا، اور اس کے پیچھے شاید کوئی بڑا ہاتھ ہو جو شہریوں کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ آپ سارے بڑے نمبر بڑے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اگر اس پر آپ نے غور نہ کیا، آپ نے توجہ نہ دی، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہ آپ کی عزت نہ میری عزت ہوگی، اور ہم سارے رسوا ہوں گے۔ اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پاس یہ آئین کا ایک کتابچہ ہے، پوری صحافی برادری بھی دیکھ لے، اور آپ سب کو بھی میں اس کی کاپیاں دوں گا۔ یہ آج کا بنا ہوا نہیں ہے کہ میں نے صبح بنا کے جو آپ کے لیے لے آیا، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے پوری، یہ آسانی سے نہیں بن سکتی، آخر لوگوں نے اس کو بنایا، اور یہ آئین ہے۔
آئین کیوں بنایا تھا کہ میں کچھ زندگی ساری میں نے نہیں ہے کہ میں کوئی زندہ ہی رہوں گا کہ سب سے آخر پر میں نے جانا ہے دنیا سے، میں چلا جاؤں گا لیکن کوئی چیز چھوڑ کے جاؤں. یہ آئین بنانے میں بنایا کس نے؟ یہ عثمانی صاحب نے. میں اس میں بعد آیا. انہوں نے بنوایا قاضی فضل مان صاحب اور صوبیدار ایوب صاحب، جنہوں نے مل بیٹھ کے اس آئین کو لکھا، اور یہ بڑا خوبصورت آئین ہے. جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس پر بات آپ سے. جب عثمانی صاحب کا دور تھا، جب یہ آئین بنا، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، اس وقت جو فیس تھی، کون سی فیس؟ جو عہدیدار تھے، جو الیکشن لڑنے والے لوگ تھے، اس کی فیس تھی 3,000 روپیہ صدر کی، 3,000 روپیہ نگران اعلیٰ کی، 3,000 روپیہ جنرل سیکرٹری کی، اور سینئر نائب صدر کی بھی 3,000. ڈپٹی جنرل سیکرٹری جو تھا اس کی 2,000، سیکرٹری نشر تھا 2,000، سیکرٹری خزانہ 2,000، اور صدور جو تھے ان کی 1,500، نائب صدور جو تھے ان کی 1,500. یہ فیس تھی. جب الیکشن کے اخراجات بڑھے، وہ الیکشن ہم کرواتے تھے، بہت ساری دکانوں پر ہم ممبر منتخب کرتے تھے، وہ ممبر جا کے ووٹ ڈالتا تھا. اخراجات بڑے تھوڑے تھے. جب یہ الیکشن اسمبلی کا الیکشن بن گیا، اس کے اخراجات بڑھ گئے، تو ہم نے اس کے اندر آئین کی ترمیم کا ایک پورا سسٹم اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ترمیمی بل پیش ہوتا ہے. جس طرح ایک سینٹ ہوتا ہے، جس طرح آپ اسمبلی دیکھتے ہیں، اسمبلی کے اندر کوئی بل پاس ہوتا ہے، وہ ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہی وہ پاس ہوتا ہے. اس کا پورا طریقہ کار اس کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مجلس عاملہ بنائی جاتی ہے، اس کا ایک چیئرمین چنا جاتا ہے. مجلس عاملہ جو انجمن جیتتی ہے وہی مجلس عاملہ بناتی ہے. چونکہ انجمن کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، انجمن ایک نام پہ ووٹ پڑتا ہے، باقی سارے ہار جاتے ہیں. جو جیتتا ہے اس کا ہوتا ہے، وہ انجمن اس کی ہوتی ہے. انجمن کی اپوزیشن نہیں ہوتی. اپوزیشن تب ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک گروپ سے جنرل سیکرٹری جیتے، دوسرے سے نائب صدر جیتے، ایک سے صدر جیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس انجمن کی اپوزیشن ہوتی ہے. ہم نے اس کی اپوزیشن رکھی ہی نہیں تھی کہ جب الیکشن کوئی بندہ جیت گیا، ساری تاجر برادری اس کے لیے برابر، اور میں نے برابر دیکھا بھی ہے. اس وجہ سے ہم نے اس بل کو اس کی ترمیم کی. اس بل کی ترمیم ہم نے مجلس عاملہ بنا کے اور باضابطہ چیئرمین کی موجودگی میں اس کو بھی ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے آئین کا حصہ بنایا. اور اس کے لیے ہم نے جو 2-3 ترامیم اس میں ہوئی. یہ کب ہوئی اس کی ڈیٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک یہ ہوا کہ مدت عثمانی صاحب کے دور میں 3 سال تھی، اور بعد میں ہم نے اس کی مدت بڑھا کے 5 سال کی. اور جو فیسیں تھی وہ بھی ہم نے ترمیم کر کے اس کو بڑھا کے ہم نے صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر جو بہت بڑے عہدے ہیں ان کی 5,000 کی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ عثمانی صاحب کے دستخط ہیں. عثمانی صاحب کا نام ہے، یہ نے بنایا ہے. جب ابتدا اس کی ہوئی تو یہ دیکھ لیں، یہ عثمانی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئین کب بنا؟ جب عثمانی صاحب تھے. یہ سارا ان کی پورے ان کی باڈی کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ عہدیدار تھے، یہ سارے ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. آگے جاتا ہوں. 2012 اس کا ترمیمی بل یہ پیش ہوا. یہ بھی سارے لوگ دیکھ لیں. اس میں پڑھتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں دستوری ترمیمی بل، اس میں کیا ہوا کہ جو ہم نے فیسیں بڑھائیں، وہ بجائے 3,000 کے ہم نے 5,000 اور 1,500 والے کو ہم نے 2,500 طے کیا. جس کے مطابق ہمارے الیکشن ہوئے. جتنے لوگ میرے ساتھ الیکشن لڑے اس آئین کے مطابق لڑے، اور یہی فیسیں لی گئی. یہ جو فیسیں لکھی ہوئی ہیں، ان فیسوں کے مطابق ہم نے الیکشن لڑا. اگر ان فیسوں کے مطابق الیکشن لڑا، اس آئین کے مطابق لڑا، تو اسی آئین کے اندر ہم نے جو ترمیم کی، جو ہم نے مدت کی،
وہ یہ ہو گیا 5 سال. اگر اس کے اوپر ہم نے 5000 کے مطابق الیکشن لڑا, جو ترمیم ہوئی وہ قبول کر لی, تو 5 سال والی کس کو قبول نہیں ہوئی آئین میں. اور پھر اس کے اوپر ہم نے یہ قدغن لگائی کہ 5 سال والی جو شک ہے اس میں دوبارہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کوئی بندہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, چونکہ یہ آخری اس کا جو ہے نا 5 سال ہے. اس کے بعد جب اس کو بل یہ ترمیم ہوا, اس کا پورا طریقہ کار 2013 میں ہوا, جب ترمیم ہوا یہ 2013 کا وہ سارا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس وقت سے یہ کتابچہ بے شمار میرے تاجر کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ تھی ہماری مجلس عاملہ, جس کے چیئرمین اس وقت تھے کون, ماسٹر عظیم صاحب. اور یہ اس کتابچے کا ایسا, یہ جتنے ممبر اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً ہیں 43 ممبر ہیں اس وقت جو بنے, ان سب نے اس کو پاس کیا. اس بات پر ہوا کہ الیکشن 3 سال کا ہونا چاہیے. الیکشن جب میں جیت گیا تو ظہیر صاحب کے آفس میں وہ ایڈمنسٹریٹر بنے اور میں ان کے آفس میں چلا گیا. میں نے کہا کہ الیکشن ہوا تو آپ کو کوئی احساس ہوا کہ الیکشن کے اوپر اخراجات کے یا تاجروں کا کتنا وقت ہم ضائع کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا احساس ہوا. تو میں نے کہا جب احساس ہوا تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکشن پھر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کروانا ضروری ہے یا 5 سال ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ مجلس عاملہ بنا کے تو وہ جو بل آپ کا سابقہ ہے اس کو آپ منظوری دوبارہ کروا لیں. یہ وہ میری مجلس عاملہ ظہیر کے گروپ کا یہ جنرل سیکرٹری تھا, جو انہوں نے کہا کہ میرے گروپ سے آپ چیئرمین لگ چکے, میرے مقابلے میں ظہیر نے ووٹ لیے تھے, وہ میرے مقابلے میں برابری کے ووٹ پر آیا. تو میں نے یہ مجلس عاملہ بنا کے سارے دستخط لوگوں کے موجود ہیں, اور ہم نے کیا کیا کہ یہ کر کے تو ہم نے کیا وہ بنایا, مطلب وہ جو ترمیم تھی 5 سال والی اس کو ہم نے برابر کیا. پھر اسی کو میں نے نہیں ختم کیا, یہ ظہیر صاحب کے دستخط ہیں یہ, اور یہ میرے دستخط ہیں, دونوں بیٹھے ایک گروپ سے. انہوں نے برابر میرے یعنی ووٹ, انہوں نے کوئی کم ووٹوں سے وہ آ رہے تھے, ذرا خاصے بڑے ووٹ تھے. وہ اگر ان دونوں گروپوں کا اکٹھا کیا جائے تو باقی 10 لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو ووٹ ہمارے برابر نہیں ہوتے تھے. تو مشاورت کے ساتھ, تاجروں کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کی مدت 5 سال اس لیے رکھی کہ ہر روز تاجر پریشان ہوتا ہے کہ اس کو ہر روز ڈسٹرب کریں ہم, مناسب بات نہیں ہے. اور جو بندہ بھی الیکشن جیتے گا وہ 5 سال کے لیے ہوگا, اگر میں نہ ہوا کوئی اور ہوگا تو کیا اس کو میں بولوں گا کہ تم 3 سال کے لیے ہو. اور ہر دفعہ اس کی یہ جنگ لگا کے اب یہ جب ذہنی جو پریشانی کہ جو لوگ یہ لڑکے جو ابھی کچھ 8-10 صدر بن کے وہ تاجروں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مدت وہ ایک حصہ بتاتے ہیں جو آسمانی سا والا تھا, اور دوسرا نہیں کسی کو بتاتے ہیں کہ اس کے ادھر بھی یہ لکھا ہوا کہ یہ بل اس کی ترمیم ہوئی ہے, یہ نہیں بتاتے ہیں وہ. اب اگر وہ ایک بندہ میں ابھی آ رہا تھا تو وہ بینر لکھ رہا تھا, بندہ کہنے لگا کہ یہ مجھے کوئی صدر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بینر لکھو. از خود صدر کہ بینر لکھ کے مجھے دو, اور وہ اپنے بینر لکھوا کے تو خود بازار میں لگا رہا ہے مبارکباد کی. یعنی یہ کوئی چوارے یا چھولے ہیں کال سے کدو بھی صدر ہے نہیں, یہ چھوارے یا چھولے ہیں کہ تقسیم ہو رہے ہیں. ویسے بڑی حیران کن بات ہے. میں الفن یا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ بندے نے کہا خود آیا ہوا تھا, وہ بینر لکھوا, مجھے پیمنٹ اس نے کی کہ میرے بینر لکھو, اس پر کوئی لکھ دو کہ مبارکباد دے رہے ہیں, بس ویسے ہی لکھ دو تو میں لگاؤں. خود ہی ماں ڈال کے آ رہے ہیں, اور خود ہی ایک چھت کے اوپر اگر کھڑے ہو کے, ایک نیچے پمپ کے اوپر کھڑا ہو کے, کہیں کھڑے ہو کے گلے میں لگنے ہاتھ ڈالے اور کہا کہ ہم سارے صدر ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں کی ان کو کوئی ان کی وہ مذاق ہے, کوئی عقل ہے ان کو, کوئی پتہ ہے کوئی تاجر ان کے ساتھ اس طرح ہے, کوئی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا چیز ہے یہ صدارت. میں کہتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ بھیک مانگو چوک میں بیٹھ کے,
وہ لوگوں کے پاؤں پکڑ کر یہ کہتے ہو کہ میں نے کبھی یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں صدر بنوں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ سارے مجھے جانتے ہوئے میں نے پچھلا الیکشن چھوڑا اور مجھے دوستوں نے الیکشن لڑایا، جبر کیا میرے ساتھ، خدا کی قسم کہ آپ الیکشن لڑو. یہ سفیر انجم موجود ہے، ورنہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا. میں نے کہا کہ وہ لڑے، بہت عرصہ مجھے ہو گیا ہے. تو میں کبھی اپنی مرضی سے نہ الیکشن لڑا اور نہ میں آج کے بعد اپنی مرضی سے الیکشن لڑوں. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. تاجر میری عزت اور میں تاجروں کا نمائندہ ہوں. میں اگر نمائندہ نہ بھی ہوں تو کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے تاجر مجھے چھوڑ دیں؟ میں ان تاجروں کو چھوڑ دوں؟ میری جان جا سکتی ہے. جس تاجر نے میری عزت، میرے ماتھے کا جمر ہے، اور میں ان کی عزت پر آنچ آ جائے اور میں خاموش، میں صدر نہ سی، لیکن میں ان کی عزت پر کوئی حرف آئے تو میں وہاں خاموش ہوں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور وہ بچے، میں کہتا ہوں کہ شہر کے آپ بڑے لوگ، بڑے نامور تاجر، جس میں زاہد صاحب، عثمانی صاحب، سرور صاحب، یہاں ملک صاحب آئے، اور لوگ خواجہ حفیظ صاحب ہیں، یہ لوگ، آپ ان بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ اس شہر کے اندر اس طرح کی تفرقہ بازی کی بات نہ کرو اور یہ اس طرح کی باتیں نہ پھیلاؤ کہ ہمارا تاجر تقسیم ہو. اور ساتھ فیس بک پر کیا لکھتے ہیں کہ چاچا الطاف جو ہے نا وہ شہر میں خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے. ارے میں تو منتخب ہو کے آیا ہوں، ووٹ کی پرچی سے آیا ہوں. میں شہر کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے جس دن دیکھا 10 لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہو، وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، 10 لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ چاچا تمہارے چہرے سے نفرت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کے بعد میری نسل سے کہو صدارت کے الیکشن نظیرے میں نہیں لڑے گا. میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں یہ کہ جس نے 10 دکانداروں نے، میں نے اس شہر کے اندر ہر انسان کی میں نے عزت کی ہوئی ہے. میں نے کبھی کسی کو جو ہے نا وہ گال نہیں نکالی. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے میرے تاجر کی عزت میں کوئی کمی آئی ہو یا میرا تاجر کہیں متاثر ہوا ہو. میں نے ہر تاجر کی عزت کی اور کرتا ہوں. میں نے کبھی اپنے جس شخص نے مجھے ووٹ نہیں دیا، لا الہ الا اللہ محمد، زیادہ پیار میں نے اس کے ساتھ کیا. اس لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی بندے کو ووٹ دیتے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں نے نہیں دیا جی، نہیں دیا، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں نے آپ کی عزت نہیں کی. میں نے ہر شخص کی عزت کی. ایاز کا میرے بھائی، آج امتیاز ہے، اکثریت میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سے پتہ کرو کہ کیا اس الیکشن کے بعد میں نے کبھی منہ چڑھایا؟ سب سے پہلے میں نے اس سے زیادہ پیار کیا، زیادہ محبت کی کہ یہ نہ محسوس کریں کہ ہم نے چاچا کو ووٹ نہیں دیا. میں نے کبھی محسوس بھی ان کو نہیں ہونے دیا. مجھے کسی شخص سے اگر پیسے آتے ہوں، وہ سامنے آ جائے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، ذرا کہیں یہ نہ سمجھے کہ چاچا پیسے مانگے. میں اس طرح کا بندہ ہوں. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، خاصا بڑا میں نے آپ کا ٹائم دیا. اس پر مجھے آپ سے کہ آپ کو اگر کوئی بندہ دکانیں بند کروانا شروع کر دے، آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا تاجر مضبوط اور دلیر ہونا چاہیے، جرت مند ہونا چاہیے. راولہ کوٹ میں کیا ہوا؟ راولہ کوٹ کے اندر افتخار فروز نے جلوس نکالا. افتخار فروز الیکشن جیتا ہوا تھا. کیونکہ میں وہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق شاید دوسری طرف زیادہ ہو، لیکن ایمان تو انسان کے اندر ہے نا. میں نے مر کے خدا کے آگے جواب دینا ہے. اس نے تاجروں کی خدمت کی، لیکن اگر کسی بھائی کو نہیں پسند آئی تو کوئی ایک ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے تاجروں کی خدمت، تاجر اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے جلوس نکالا، تاجروں کے لیے نکالا. کوئی دوسری ٹیم کو لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے حملہ کیا، حملہ کر کے ان کو مارا پیٹا. ایک آدمی کو گولی لگی، جس کے عوض میں آج وہ دونوں گروپ جو ہے نا وہ تھانے میں بند ہیں. میں تو اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارا تاجر میں کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ہم تو تاجروں کے جوڑنے کے لیے، تاجروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے انجمنیں بنائیں، نہ کہ ہم نے تاجروں کو تقسیم کرنے کے لیے. اگر کوئی اس کے اندر کسی ادارے یہ ہے کہ جو بندہ انجمن کی توڑ پھوڑ میں تاجروں کو تقسیم کرنے کی سازش کرے گا، وہ نااہل قرار ہے. وہ آج کے بعد ہماری انجمن کے الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ ہماری الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور الیکشن وہ لڑے گا جو تاجر ہوگا، صحیح مانو، جو صبح شٹر کھولے اور شام کو بند کرے، وہ لڑے گا الیکشن. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے.
आयन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। ये तो नहीं है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बच्चे जो है ना वो ताजरों के पास आ गए। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर यहाँ किसी बंदे को मैं जीदे भाई को पकड़ के खड़ा कर दूं और गले में हाथ डालूं कि आज के बाद वज़ीर आज़म जीदा है, मेरे लोगों हम तो मान लेंगे इसको, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो फिर ये है कि उन बच्चों को आप लोग भी समझाओ और अपने शहरियों को भी समझाओ कि ये इस जांसू में ना आओ। ये बच्चे हैं, ये आपको खराब करने की कोशिश करते हैं, शहर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप सबों के अंदर इताद रखें। आप भाई हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से इज्जत और गैरत वाले लोग हैं। हमने मिल के अब कश्मीर ताज के ऊपर जाना है, हमने मिल के अपने वतन की आज़ादी की बात करनी है। तो हम इस मौके हमने अपने ताजर की बात करनी है कि जो ताजर मुतासर हो रहा है, कोरोना की वजह से मुतासर हो रहा है। कोरोना के ऊपर लॉकडाउन है हमारा मुंगल का हमारा क्या है ऐलान है, सरकारी ऐलान है। इस पर आपसे एक बात करना चाहता हूं। बाज लोगों के जहन में ये आता है कि क्या कोरोना सिर्फ मुंगल को आता है या अतवार को आता है? मेरे दोस्तों ये बात नहीं, इस बात की वजाहत कर दूं। ये सिर्फ इसलिए है कि हफ्ते में एक दिन लॉकडाउन हुआ, लोगों के जहन में बात चली गई कि कोरोना है। लोगों के जहन में क्या बात आ गई कि कोरोना है। यानी कि इस तरह कोई बंदा ये नहीं चाहता कि वो हमारे साथ ज्यादती करे। मैं खुद ताजर हूँ, आपके साथ हूँ, मेरा कारोबार भी बंद होता है। उसमें सिर्फ इतना होता है कि लोगों के जहन में एक चीज़ हो, इस वक्त कोरोना का वबा बहुत फैल रही है और बहुत सारे लोग अजीरे के अंदर मुतासर हुए और बहुत सारे रावलाकोट के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना वो मर चुके हैं। अब ये है, इस पर आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई मुंगल वाले दिन। आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? अतवार सरकारी छुट्टी होती है। मैं पूरे तरीके से इंतजामिया के साथ में बैठ के, मैं आपकी एक कमेटी बना के, मैं साथ लेके, ये हमारे साथ बैठे हैं बालबर यूनियन वाले, इनको साथ रख के, होटल वाले साथ रख के, तो मैं एसडीएम के साथ बैठ के इसका भी मैं हल करवा के आपको दूंगा, हल करवा के दूंगा। आपस में इत्तेफाक को इताद रखो, ये मेरी जरूरी बात है कि सदर मानो या ना मानो, मैं सदर आपका हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप आपस में इत्तेफाक को इताद रखो। किसी की ये जांसू में ना हो। ये जाहिद साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा और उनको इन्हें बड़ा, इस सारे शहर में जिस तरह जंगल में आग लग जाती है, इस तरह मेरे ताजर जो है ना वो मुझे फ़ोन करने लगे कि ये क्या ड्रामा है। और अभी मैं उधर चढ़ रहा था तो पता नहीं मलंगी के मुल्की के क्या पता मलकी उधर बैनर लिखा जाता है मलकी का कि जी मलकी जो है ना वो बन गया है जी सदर अंजमन का। उसका बैनर वो बाजार में लग रहा है। एक जो है ना वो पंप से उधर से आतफ के बैनर वो खुदा की कसम लिखे जा रहे हैं। आप सुबह देखोगे आतफ के बैनर लगे हुए हैं और मजबूत भी है वो बाकी उनसे तगड़ा है वो सेहत के अतबार से। अभी ये है कि अकल ये एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ इंसान बड़े बड़े फैसले करता है और इसी के गलत इस्तेमाल से इंसान बिल्कुल खाक में मिल जाता है। मेरे दोस्तों, तीन चीजें इनसे सवाल हुए, इज्जत, इल्म और दौलत। इन तीन चीजों के लिए सवाल हुए। दौलत से पूछा गया गुम हो जाऊं तो मिल सकती हो, उसने जवाब दिया मुख्तार कहता हूं कि मिल सकती हूँ। इल्म से पूछा गया, उसने भी कहा मिल सकती हूँ। लेकिन जब इज्जत से पूछना कभी नहीं मिलती, जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा मिलती और उसके बाद कभी भी अगर चली गई हूँ। आप देखो ना, एक बंदा कमरे से पकड़ा गया किसी खातून के साथ, सारी जिंदगी जो है ना बेशक वो वली क्यों न हो कि उसके नाम पर जो दाग लग गया तो कभी उठ सकता है वापस? नहीं उठ सकता है। इल्म चला जाए, इंसान की सेहत ठीक हो जाए, वापस आ सकता है। इसलिए आप बड़े इज्जत वाले लोग हो। मैंने अगर आपकी सदारत की, जहां मैं आपका अजीज हूं, जहां मैं गलत काम करता हूं मेरी इस्लाह किया करो, मुझे बुला के कहा करो। मैं बहुत पसंद करता हूं उस दोस्त को कि जो बंदे के मुंह पर बात करे। जिसने मुझे वोट नहीं दिया, मैंने इसलिए क्यों पसंद किया कि खुल के कहा, उसने मुनाफिकत नहीं, उसने साफ कहा मैं नहीं देता आपको, मैंने सीने से लगाया बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप जो है ना, ये सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाओ कि कल इसी तरह मसलन मैं कोई कॉल देता हूँ, आटे के वाले से कॉल देता हूँ, अगर हमें कॉल नहीं देंगे तो हमारा आटे का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ
اور آپ لوگ مجبور ہو گئے 1600 کی تھالی آپ کو خرید کے کھانی پڑے گی. آٹے اور بجلی کے بل اور بجلی کے جو بلات ہیں اس کے اوپر جو فیول ایڈجسٹمنٹ کی وزیر اعظم نے وعدہ کیا لیکن دوبارہ وہ بل اسی طرح آ رہے ہیں. ان چیزوں پر میں ابھی مشاورت کر کے تو میں ان دنوں میں ہی کال دینا چاہتا ہوں جس میں مکمل 1 دن کا شٹر ہم ڈاؤن رکھیں گے, تب ہمارا مسئلہ حل ہوگا. سپلائی کا آٹا ہر دکان پر اترے گا. پھر اگر نہ اترا تو پھر آپ صبر سے آپ دیکھ لینا کہ آٹا ہر دکان پہ اترے گا اور ہر بندے کو وافر مقدار میں آٹا ملے گا اگر آپ نے تھوڑا سا وقت دیا تو. تھوڑا سا وقت دیا. اس میں یہ ہے کہ مثلاً میں احتجاج کی کال دیتا ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آپ کو کال دیتا ہو, آپ شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہو. کوئی کسی کو کھا نہیں سکتا, کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. اتنا تو میں شہر میں آیا تھا, بڑے بڑے بوجھ برداشت کیے, بہت بہت بڑی چیزیں میں نے دیکھی. یار میں اسی طرح ہوں, کوئی قتل ہو گیا ہوں میں, جو رات میری قبر میں ہے وہ باہر ہو سکتی ہے, میرے ایمان کا تقاضا وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے میں مر جاؤں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں شہادت کا درجہ دوں. اب یہ ہے, یہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں ہم کشمیری ہیں, بھائی ہیں, اس کو صوبہ بنانے کی ایک بات ہے. اور ساتھ ہی ہم نے اپنے صدر کے الفاظ سنے, ان کی بات چھوڑو, اپنے صدر کی ایک جگہ پر ہم نے سنا کہ یہ اس کشمیر کو بھی صوبہ بنانے جا رہے ہیں. ابھی اندر کا نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا. اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم کشمیری جان کی قربانیاں اس طرح دیں گے جس طرح گاجریں اور مولیاں کاٹی جائیں. یہ سچ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرح کا سیٹ اپ دو, جس طرح ہم ہیں اس طرح ان کو دو. جب کشمیر آزاد ہو گیا تو اس کے اوپر کشمیری بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک وقت ہوتا ہے, جس طرح اس وقت ایک وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں, اسی طرح پاکستان کو اس موقع پر یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف مودی سرکار جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارا اپنا ملک ہے جسے ہم اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اس کی طرف سے ہم کو ایسا نام سنیں کہ جو پوری کشمیری جو ہے نا وہ تحریک ہے اس کو صفائی ہستی سے مٹائے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے, اسے کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, آخر پر میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اس پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے تھے کیا وہ بھی 5 سال کی مدت پوری کر کے ہوئے تھے؟ جتنے الیکشن اس سے پہلے ہوئے سارے 5 سال کی مدت پوری ہوئی. جتنے ہوئے, ایک الیکشن ہمارا جو تھا وہ ایاز صاحب فوت ہوتے تھے, وہ تقریباً 6-7 سال کے بعد ہوا. باقی سارے الیکشن 5 سال کی مدت, رگڑا پڑتا رہا لیکن مدت پوری ہوتی. صحیح. تو کیا آپ یہ جو خود ساختہ صدور بنے اور آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسی گندی حرکت ان کی دیکھی نا, یہ تو ان کا اپنا ڈرامہ, اس سے میرا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دیکھی تو ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے, ان کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے, عوامی عدالت کے اندر بھی لائیں گے, ہم ان کو پتہ چل جائے گا ان کو. جو شہر کے اندر انہوں نے اپنے صدور کے بینر لگائے ہوئے ہیں, یہ بھی تو ایک آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پہ آپ کیا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. سارے یہ بینر اتارے جائیں گے, میں انتظامیہ سے رجوع کروں گا, ان کو بتاؤں گا, اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کوئی یہ ایسی بات ہوئے گی نہیں, سارے یہ بینر وغیرہ یہ اتر جائیں گے.